السلام علیکم ورحمۃ اللہ جمیعاً وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت بخشی اور ہم کبھی ہدایت کو نہ پہنچ سکتے تھے اگر وہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و سندنا و مولانا ابو القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ ہم یہ بات کر چکے ہیں پچھلی کئی ویڈیوز میں کہ نماز کی جو روح ہے وہ خشیت الہی ہے، جیسا کہ خود رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یقیناً کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشیت اختیار کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خشیت الہی کو اگر کوئی انسان اچیو کرنا چاہے، حاصل کرنا چاہے، تو اس کے لیے اس کو کیا کرنا ہوگا اور کس طرح سے خشیت الہی حاصل ہوتی ہے، اس کی کیا شرائط ہیں، اس کی کیا ایکسرسائزز ہیں، اس کے اوپر اب ہم بات کریں گے آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ تعالی۔ اور کیونکہ موضوع یہ بہت زیادہ تفصیل طلب ہے، اس لیے ہم اس کو پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیں گے۔ تو دیکھیے، خشیت الہی حاصل کرنے کی جو ایکسرسائزز ہیں ان میں سے کافی ایکسرسائزز کا جو تعلق ہے وہ انسان کی اپنی اخلاقیات سے ہے، اور بہت ساری ایکسرسائزز کا تعلق نماز کے اندر تفکرات سے ہے، یعنی نماز کے اندر جو ہماری ذہنی کیفیت ہے وہ کس طرح ہونی چاہیے، اس کی ایکسرسائزز ہیں، اس کو ہمیں سمجھنا اور اس کو کوشش کرنی ہوگی مستقل۔ اور جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ محنت، جستجو اور لگن درکار ہے، اور ظاہر ہے کہ ہماری پوری زندگی کا اگر کامیاب ہونا اور نہ ہونا اس پر منحصر ہے تو یہ کوششیں ظاہر ہے کچھ معنی نہیں رکھتی، اور ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے اس کے سوائے۔ تو پہلی چیز جو اخلاقیات کے تعلق سے ہمیں پریکٹس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی محبت کے دائرے کو وسیع کریں۔ کیا مطلب ہے اپنی محبت کے دائرے کو بڑھانے سے؟ یعنی دیکھیے، یہ ایک یونیورسل فیکٹ ہے کہ ہر انسان سب سے زیادہ اپنے آپ کو پیار کرتا ہے، اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے گھر والوں سے، دیگر جو اس کے رشتے ہیں، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، میاں بیوی بچے، اور عورت کے لیے اس کا شوہر، مختلف رشتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم جو محبت کرتے ہیں اپنے دیگر رشتہ داروں سے، اور اس کے بعد اپنے پڑوسیوں سے، اپنے دوست احباب سے۔ تو یہ دائرہ ہمیں ڈیلیبریٹلی، انٹینشنلی بڑھانا پڑے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ ہمارے جو اخلاقی محاسن ہیں، جو بائی برتھ، بائی ڈیفالٹ ہمیں دیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی جذبہ رحم، جذبہ محبت اور سچائی اور دیانتداری وغیرہ وغیرہ، سو مینی میرٹس، تو وہ ساری میرٹس کو، اخلاقی محاسن کو، ان کے کمال درجے کو پہنچانا ہے۔ یہ ٹارگیٹ ہے ہر انسان کے سامنے۔ اس کو جتنا زیادہ ہم کمال کی طرف لیتے چلے جائیں گے، خشیت الہی ہمیں اسی پروپورشن میں حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ تو وسیع تر کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو محبت کی ایک صفت ہے، اس کو میں اس کے کمال تک لے جاؤں۔ اور کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ انسان پوری انسانیت سے اس قدر پیار کرے، اس قدر پیار کرنے لگے جیسے وہ اپنے گھر والوں سے، اپنی ذات سے کرتا ہے۔ یقیناً یہ سننے میں بہت سے لوگوں کو عجیب لگے گا اور کہیں گے کہ بھئی یہ ساری کتابی باتیں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ یقین جانیے کہ ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اپنی انسانی اخلاقی محاسن کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر کس قدر
کیپیسٹی رکھی ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ ایک بلون ہے، اور بلون کو میں اگر پھلاتا ہوں تو وہ ایک سائز پر پہنچتا ہے تو وہ پھٹ جاتا ہے، اس سے زیادہ گرو نہیں کر پائے گا. تو اس کا مطلب وہ اپنی کیپیسٹی پہ چلا گیا. اب اس کی کیپیسٹی سے آگے جب آپ جاؤ گے، اس سے زیادہ اس کے اندر ہوا انفلیٹ کرو گے تو وہ پھٹ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مشین جس کو ہم انسان کہتے ہیں، اس کے اندر جتنے بھی اس کی فزیکل اور میٹا فزیکل کریکٹرسٹکس ہیں، وہ خاص طور سے میٹا فزیکل کریکٹرسٹکس وہ اتنی زیادہ کیپیسٹی رکھتی ہیں کہ وہ ہمیں ایک دم، اگر ہمیں کچھ حقیقت سے کوئی روشناس کروائے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ارے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو عقل سے باہر جانے والی بات ہے. بس اسی کا نام ایمان ہے، اسی کو سمجھنا ہے، اسی کو کہتے ہیں اپنے وجود پہ غور کرنا. بہت الگ ہے سچائی اور حقیقت اس سے جس کو ہم یقین کہتے ہیں. جتنا ہم جانتے ہیں اس سے بہت مختلف ہے، آپ یقین جانیے. اور ہم صرف اپنی کم علمی کی وجہ سے اس حقیقت کو جھوٹ سمجھتے رہتے ہیں اور جھوٹ کو حقیقت سمجھتے رہتے ہیں. بس یہی کھیل ہے حق اور باطل کا، شیطان کا. ہر بار شیطان کے وسوسے کہ شیطان ہمیشہ انسان کو انڈر اسٹیمیٹ کرنے پر اس کو یعنی کہ اکساتا ہے. وہ کبھی اس کو صحیح اسسمنٹ نہیں کرنے دیتا اپنے وجود کا. تو آپ یہ یقین جانیے کہ یہ بہت عجیب بات لگتی ہے کہ کوئی انسان پوری انسانیت کو اس طرح محبت کرنے لگے، پیار کرنے لگے، اور یہ امپریکٹیکل ہے، پریکٹیکل نہیں ہے. اب اگر میں آپ کو مثال دوں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، تو آپ کہیں گے کہ ارے وہ تو رسول ہیں، ان کی تو بات الگ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ رسول تمہارے لیے بہترین اسوہ ہیں. اے مومنو، رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہیں، رول ماڈل ہیں، اور تمہیں اپنی زندگی کو انہیں دیکھ کر ان کے نقش پا پر اپنے قدم رکھ کر گزارنی ہے، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو ہم بہرحال انہی کی طرف دیکھیں گے جب وہ رول ماڈل ہیں اور ان کا ہر عمل ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو آپ اس بات کو تصور کریے، آپ سبھی لوگ اس بات کو جانتے ہو گے، شاید آپ نے اس بات پر غور نہ کیا ہو رک کر، لیکن علم میں سب کے ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر رہے تھے، پردہ فرمانے والے تھے، تو ان کے لب پر صرف امت تھا. وہ اپنی امت کے لیے دعا گو تھے. اس کے باوجود کہ وہ اس بات پر مطلع تھے کہ یہی امت، اس امت کا ایک بہت بڑا گروہ میرے بعد میری بیٹی کے ساتھ، میری بیٹی کے اولاد کے ساتھ اور میری آل کے ساتھ ظلم کے پہاڑ ڈھانے والے ہیں. حضرت امام حسین کی شہادت، حضرت امام حسن کی شہادت کو پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مطلع تھے، اور یہ اس بات پر مطلع تھے کہ میری ہی امتی کہلانے والے، میرا ہی نام لینے والے، میرا ہی کلمہ پڑھنے والے لوگ ان کے ساتھ ایسا کریں گے. اس کے باوجود رخصت دنیا کے وقت وہ اسی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں. This is beyond imagination. تو جو پہلی پریکٹس ہے خشیت حاصل کرنے کے لیے، جس پر ہمیں محنت کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی اچھی غذا کھائیں، لذیذ کوئی ایسی چیز کھائیں جس کا ذائقہ آپ کو اچھا لگتا ہو، اس بچے کے بارے میں ضرور سوچیے جو ایک کوڑے سے کچھ کھانے کی چیز تلاش کر رہا ہو. صومالیہ کے ان بچوں کے تعلق سے ضرور تصور کریے گا جو گھاس اور پتے کھانے پر مجبور ہیں اپنی جان بچانے کے لیے. اس ماں کی
چھلکتی ہوئی آنکھوں کے تعلق سے ضرور تصور کریے گا جو اپنے بھوک سے بلکتے بچوں کا پیٹ بھرنے سے قاصر ہے۔ جب کبھی ہم کسی ایسے انسان کو دیکھیں کہ جس کی آنکھیں نہ ہوں تو ہم اس کی بیچارگی کو تصور کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ یہ مشق ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک محاورتاً میں کوئی بات کر رہا ہوں۔ سب دیکھتے ہیں، ہاں ہم تو سوچتے ہیں، کسی اندھے کو دیکھتے ہیں تو ہر انسان کہتا ہے کہ واقعی انہیں دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے آنکھیں۔ نہیں، ایسے نہیں، تھنک آف اٹ، پونڈر اوور اٹ، بہت دھیان سے کانسنٹریٹ۔ اگر آپ اس کی جگہ ہوتے تو یہ جو سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی جگہ ڈارکنیس ہوتی، آپ کے لیے آنکھوں کے کیا معنی ہوتے؟ کانسنٹریٹ، ایسے نہیں سرسری طور سے بس بات کہتے ہوئے یا سنتے ہوئے نکل جانا ہے، ایسے کچھ نہیں ہوتا۔ مشق ہے، دس از ایکسرسائز۔ ہم لوگ اصل میں ان چیزوں کو تصور نہیں کر پاتے۔ دیکھیے ایک اصول ہے، ہمیشہ یاد رکھیے، ایک بہت موٹا اصول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں سے جتنی محبت کرنے لگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے گا۔ یعنی تم میرے بندوں سے محبت کرو بلا تفریق، مذہب و نسل اور رنگ، انسانوں سے پیار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش سب کے لیے برساتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بھیجا، اس کو کہا رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سب کے لیے نازل کیا، ھدی للناس کہا اس کو۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں مذہب کی بنیاد پر انسانوں کے ساتھ اپنے رویے میں اختلاف کرنے والے؟ ہمارا بھی حسن سلوک سب کے ساتھ یکساں ہونا چاہیے سوائے ظالمین کے۔ ہاں، ظالم کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ جرت کو پسند فرماتا ہے، وہاں حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنے کو اللہ تعالیٰ اچھا نہیں سمجھتا، نہ اس کو پسند فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ عام انسانوں کے ساتھ پیار، عام انسانوں کے ساتھ ہمدردی، عام انسانوں کے ساتھ بھائی چارہ، ان کی مدد کرنا، ان سے سمپیتھی رکھنا ان کے لیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور اس چیز کو ہم اپنے اندر جس قدر بڑھاتے چلے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت ہمارے دل کے اندر بڑھاتا چلا جائے گا۔ یہ بالکل شیور اینڈ سرٹن فارمولہ ہے، آپ اس کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ مجھے یہاں ایک کہانی یاد آ رہی ہے، اور وہ ایک سچی کہانی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ مختصراً یہاں شیئر کروں کیونکہ اس کا یعنی کہ محل بنتا ہے اس گفتگو میں۔ میرا ایک دوست تھا، وہ بہت ہینڈ ٹو ماؤتھ کنڈیشن میں زندگی گزارا تھا۔ اس کی فیملی کی طرف سے بھی کوئی سپورٹ نہیں تھا۔ غربت کی حالت میں، اسٹرگل کی حالت میں اس نے اپنی زندگی گزاری۔ اس کے بہت ساری وجوہات ہیں، اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ ایسا کیوں تھا، کیوں نہیں تھا۔ بہرحال تو وہ دوست میرا خوددار بھی بہت تھا، کبھی کسی کے آگے اس نے دستے سوال دراز نہیں کیا کسی کے آگے۔ اس ٹائم میں ایک اسٹوڈنٹ تھا، پڑھ رہا تھا، اور میں میرے پاس کمائی کا ذریعہ نہیں تھا، اس وجہ سے میں کوئی ہیلپ کرنے سے قاصر تھا۔ بہرحال وہ میرا بہت اچھا دوست تھا، اور وہ ایک کام کیا کرتا تھا اپنی گزر بسر کے لیے۔ اس کام سے وہ تھوڑے سے پیسے بچا لیا کرتا تھا، یعنی سیو کر لیا کرتا تھا، اور سیو کرنے کا مقصد تھا اپنی ضروریات زندگی جو کپڑوں لتوں کی شکل میں انسان کو آتی رہتی ہیں۔ اس کے پاس ایک سویٹر تھا، ہاف سلیو سویٹر، اور وہ سویٹر بھی کمر کی طرف سے وہ سوراخ اس میں ہو گیا تھا کافی بڑا، وہ کسی کیڑے نے شاید کھا لیا تھا یا کیا وجہ تھی۔ اسے ایک نئے سویٹر کی ضرورت تھی، اور اس کے لیے پیسے اس کے پاس تھے نہیں، تو وہ اس سویٹر کو خریدنے کے لیے
اس نے تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کرنے شروع کیے کہ چلو اس سال نہیں تو اگلے سال یہ آرام لے لوں گا. تو 6-7 مہینے اس نے تنکا کر کے وہ پیسے اکٹھے کیے, اور جب وہ پیسے ہو گئے اور اگلے جاڑے آ گئے تو اس دوست نے مجھ سے کہا کہ میں اس کے ساتھ بازار چلوں اور اس کو ایک مناسب سویٹر دلوا دوں. بقول ان کو پہچان نہیں ہے سویٹر کی, مجھے پہچان ہے. تو بہرحال اٹس مائی پریولیج, اٹس این آنر فار می. تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں. تو ہم دونوں بازار گئے, اور بازار جانے کے بعد میں ہم اس سویٹر کی جہاں سے میں سویٹر خریدنا تھا اس شاپ پر جا کر کھڑے ہوئے. ہم نے سویٹر دیکھی, کافی سویٹرز دیکھی جو ان کے بجٹ میں آتی تھیں. ان میں سے ایک سویٹر انہیں پسند آ گئی, اور اس سویٹر کے پیسے انہوں نے پے کر دیے. وہ سویٹر انہوں نے جیسے ہی ہاتھ میں لیا, ایک سائل نے, ایک فقیر نے ان کا کرتا پیچھے سے کھینچا, ان کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے. میں بھی ان کے برابر میں کھڑا ہوا تھا. ہم دونوں کی توجہ ادھر ہوئی تو وہ ایک بوڑھا انسان تھا جو ایک ہلکے سے کپڑے کے کرتے میں تھا اور تہمت باندھے ہوئے تھا, اور وہ ٹھنڈ کی وجہ سے کپکپا رہا تھا. میرے دوست نے وہ سویٹر یوں گھوم کر اس کی طرف جب شکل ہوئی تو وہ سویٹر اس کے ہاتھ میں دے دیا, جس کے لیے وہ 6 مہینے سے پلاننگ کر رہے تھے. میں نے اسے کہا آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ 6 مہینے سے سویٹر کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے اور آپ نے مومنٹریلی اس کو دے دیا. ارے آپ اپنا جو سویٹر پہنے ہوئے ہو یہ دے دو, کچھ نہ ہونے سے تو بہتر ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم جب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. میرے لیے اس نئے سویٹر سے زیادہ پسندیدہ چیز کوئی نہیں ہے, اس لیے یہ میرے اوپر لازم ہے کہ میں یہ خرچ کروں اگر مجھے خوشنودی الہی درکار ہے تو. اینڈ لٹرلی I started crying and I couldn't say anything after that, even a word. لیکن اس دن سے آج تک میں یہ کبھی نہیں بھولا ہوں اور نہ کبھی بھولوں گا. آج بھی وہ میرے دوست ہیں, لیکن ان کی یہ سخت شرط ہے اس دوست کی کہ یہ بات, ان کا نام میں کبھی بھی اپنی زندگی میں ڈسکلوز نہیں کروں گا. تو اس لیے سوری. اور میرے دوست بہت ہیں, میری دوستوں کی لسٹ بہت لمبی ہے, تو کوئی اگر اس کو گیس کرنا چاہے تو اس کے لیے کافی مشکل ہوگا. بہرحال کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو آسانی سے گیس کر سکیں, لیکن بہرحال. تو آج ہمارے اس گفتگو میں ہم نے ایک بات کو شیئر کیا, ایک ایکسرسائز سجیسٹ کی اپنے اور آپ کے لیے. اس کو کر کے دیکھتے ہیں, اس کو پریکٹیکلی میں نے کافی دن آزمایا ہے اور اس کے اسٹونشنگ رزلٹس ایکسپیرینس کیے ہیں. مجھے امید ہے آپ کو بھی ایسے ہی غیر معمولی رزلٹس نظر آئیں گے. میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ وہ کہیں ذہن سے نہ نکل جائے, کیونکہ میسج چھوٹا سا ہے لیکن بات اس کے ذیل میں کافی لمبی چوڑی ہو گئی, اس لیے وہ دماغ سے نکل سکتا ہے. خشیت الہی حاصل کرنے کا پہلی ایکسرسائز جو میرے وجود کے باہر ہے, یعنی اس نماز کے باہر ہے. کچھ باتیں ایسی اس نماز سے ریلیٹڈ ہیں, وہ ہم بعد میں بات کریں گے جب وہاں پر پہنچیں گے. بہرحال ہماری اپنی عام زندگی سے متعلق جو ایک ایکسرسائز ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی ہم کوئی لذیذ چیز کھائیں تو محرومین کے تعلق سے, جن کو 2 وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا, جو ایک روکھی سوکھی روٹی کو دیکھ کر للچائی ہوئی نظروں سے انسان کو دیکھتے ہیں, ان بچوں کے تعلق سے ضرور سوچیں. ان بچوں کے تعلق سے ضرور سوچیں جو آج بھی کوڑے کے اندر سے کوئی کھانے کی چیز تلاش کرتے ہیں. اور ایسا نہیں کوئی بات میں فلمی کہہ رہا ہوں, آپ کسی بھی بڑے شہر میں جا کر دیکھ سکتے ہیں, آج بھی ہے, بلکہ آج زیادہ ہے. آج بھی کیا کہہ رہا ہوں, آج زیادہ ہے.
کیونکہ آج ظلم بھی زیادہ ہے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو ان کے بارے میں، اور جو ایسے کنٹریز ہیں جن کی جیسے کہ آپ کا صومالیہ ہے، تو وہاں کے پکچرز آپ نے دیکھے ہی ہوں گے. وہاں بچے پتے اور گھاس کھانے پر مجبور ہیں. تو یہ ہمیشہ پلیز جب بھی کبھی آپ کوئی بہت اچھی چیز کھا رہے ہوں، روسٹیڈ کا شوق ہے آپ کو، یا آپ کو دلیم کا شوق ہے، یا آپ کو نہاری کا شوق ہے، یا آپ کو بریانی کا شوق ہے، جو چیز بھی آپ پسند کی کھاتے ہیں، کیونکہ رمضان ہے، یہ اس میں انسان کی جو ارواح ہیں وہ زیادہ پاک اور پاکیزہ بھی ہوتی ہیں. تو یہ بہت اچھا ٹائم ہے پریکٹس کرنے کا. تو جب ہم دسترخوان پر بیٹھیں تو اس ٹائم شدت ہوتی ہے بھوک کی بھی افطار کے لیے، اور اس ٹائم ایک لذیذ چیز میرے آگے رکھی ہے، اور جب وہ میں اپنے منہ میں لے جا رہا ہوں تو میں ضرور ان محرومین کے تعلق سے سوچوں. تو یقیناً یہ ایک بہترین ایکسرسائز ہے خشیت الہی حاصل کرنے کے لیے. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمات کے تعلق سے احساس کرنے کی بات ہوتی ہے. اگر ہم احساس نہ کریں تو ہمیں پوری زندگی کوئی احساس نہیں ہوگا کہ ہم اس کی بے شمار نعمات کو استعمال کرتے ہیں، اور ہم اس کی صحیح معنوں میں کبھی قدر نہیں کر پائیں گے. لیکن اگر ہم اس کو سوچنا شروع کر دیں تو آہستہ آہستہ یہ ہماری فطرت میں شامل ہونے شروع ہو جائے گی، اور پھر ہمیں نظر آنا شروع ہوگا کہ اس کائنات میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ وہ کتنی بڑی نعمت ہے. ابھی یہ کووڈ-19 کے ٹائم میں ایک میں واقعہ پڑھ رہا تھا، اٹلی کا واقعہ ہے کہ ایک بوڑھے کو جس دن ڈسچارج ملا، وہ کووڈ-19 سے انفیکٹڈ تھا، اور جس دن وہ ٹھیک ہوا اس دن جب بل پے کر رہا تھا تو وہ رونے لگا. لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ زیادہ پیسہ جمع کرنے کی وجہ سے رو رہا ہے، اس کی تکلیف میں کہ اتنا پیسہ خرچ ہو گیا. اس سے ہم اظہار ہمدردی کیا تو اس بوڑھے نے کہا کہ مجھے ان پیسوں کی قطعی کوئی محبت نہیں ہے، کوئی ان کا غم نہیں ہے جو میں نے خرچ کیا ہے، بلکہ میں رو رہا ہوں یہ بات سوچ کر کہ یہ 10-11 دن جو میں نے وینٹیلیٹر پر میں رہا ہوں اور میں نے اس ہوا کو استعمال کیا ہے، اس کا اتنا بڑا بل پے کر رہا ہوں. میں خوشی خوشی میں 73 سال سے اس عظیم نعمت کو 24 گھنٹے استعمال کر رہا ہوں. And I had never been grateful to Almighty God for this. Now today I realized this precious blessing which is called air. تو ایک عام ہوا، یار ہم کہاں سوچتے ہیں اس طرح سے کہ ہم ہوا لے رہے ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اگر نہیں ہوتی تو کیا ہوتا. کبھی رک کے سوچا ہے؟ اور اس طرح سے تو بالکل کبھی نہیں سوچتے جیسے اس بوڑھے نے سوچا. تصور کریں 10 دن وینٹیلیٹر پر رہنے کی وجہ سے لاکھوں روپے کا وہ بل پے کر رہا ہے. اس رب کریم نے ہمیں 24 گھنٹے یہ نعمت پیورسٹ فارم میں دی ہے، اور 70 40 50 60 سالوں سے ہم اس کو کنزیوم کر رہے ہیں، اور ہم نے کبھی ایک جملہ شکر کا ادا نہیں کیا. تو اس طرح سے اگر ہم سوچنے لگے اپنی زندگی کے تعلق سے تو آپ یقین جانیں کہ ہم تھک کر بس رونے لگتے ہیں. پھر جب احساس ہوتا ہے، اور یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم قاصر ہیں ان تمام بلیسنگز کو کاؤنٹ کرنے سے، تو ہمیں اپنے ناشکرے ہونے کا احساس ہوتا ہے. اور جس دن ہمیں اپنے ناشکرے ہونے کا احساس ہونے لگتا ہے اور یہ بے بسی کا احساس ہونے لگتا ہے کہ ہم اس کی نعمات کا شکر تو بعد میں کریں گے، ہم ان کو سوچ بھی نہیں پا رہے ہیں، ان کو کاؤنٹ بھی نہیں کر پا رہے ہیں. This is immense stock of blessings, infinite. اس دن یہ دل جو ہے نا، یہ صحیح معنوں میں احساس تشکر سے بھر جاتا ہے، اور یہ موجب بنتا ہے اس بے قیمت نعمت کا جس کو ہم خشیت الہی کہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ جمیعاً وبرکاتہ.